زیادہ تر جو ہمارے رویے ناخوشگوار رویے ہوتے ہیں وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم ٹینشن میں ہوتے ہیں. ٹینشن میں ہونے کی وجہ سے بندہ سگریٹ پیتا ہے. ٹینشن میں ہونے کی وجہ سے آپ اپنا غصہ پہ کنٹرول نہیں کر پاتے, بچوں پہ نکال دیتے ہیں, ان پہ نکال دیتے ہیں. تو سب سے پہلا جو سٹیپ ہے کہ تعلقات کو بھی بہتر کرنا ہے. اگر ہمیں یہ چیزیں بہتر کرنی, ایون جو اگر ہم بات کریں کہ جو سیالکوٹ میں ہوا لنچنگ ہوئی یا, تو وہ بھی ایک طرح سے ایک اکنامک اور وہ ٹینشن ہے, اس نے پھر مینیفیسٹ کیا ایک طرح سے ٹارگٹ بنا کے کہ غصے کو ادھر نکال دیا, کہ مذہبی اس میں نکال دیا. تو وہ بھی ایک طرح کے ایک نیشنل ایک فرسٹریشن اور وہ اٹس ٹریول اراؤنڈ نا, آپ ٹینشن میں ہیں, پھر آپ نے کسی اور سے کچھ کہا, پھر وہ ٹینس ہوا, تو یہ پورا انوائرمنٹ پھر اس طریقے سے ایک طرح سے آپ ایک ٹینس ماحول جو ہے. تو سب سے پہلے ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہے, سب سے پہلے ایکسیپٹ کرنا ہے کہ کیونکہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمیں نا لگتا ہے کہ یار میں اگر کسی سے اظہار کروں گا تو پھر مجھے کچھ کہہ دیں گے یا پھر what are the ways to let it through. پرابلم یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ سوسائٹیل پریشر بھی ہے, ہمیں صبح اٹھنا ہے, کام پہ جانا ہے اور پھر دیگر چیزیں بھی دیکھنی ہیں, لیکن صاحب ہم کبھی کبھی اپنی چیزیں وہ نیگلیکٹ کرنے لگتے ہیں, دا ویلیو اینڈ دا کوالٹی آف لائف. یعنی کہ وی ویٹ فار بگ مومنٹس, 6 مہینے بعد آئے گی چھٹی تو پھر پلان کریں گے, یار ابھی تو کام میں اپنے آپ کو جھونکے رہتے ہیں. وہ ہفتے کا ایک دن, اس ایک دن کا آدھا جو ہے وہ ٹائم یا 1 گھنٹہ بھی اگر ہمیں میسر آ جائے اپنے دماغ کو فریش کرنے کے لیے, اور وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا ایکٹیویٹی کرنا چاہتے ہیں. تو میں چاہوں گا ذرا دیکھنے والوں کو یہ بتائیں کہ آپ دنیا میں صرف اس لیے نہیں آئے کہ آپ 9 to 5 کام ہی کرتے رہیں, اپنے تئیں اپنے حساب سے لیٹس ویلیو دا لائف, اور اس کے لیے پھر کیا کریں. سو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ نا بیسکلی کیڑے مکوڑوں کی طرح چل رہے ہوتے ہیں, اس طرح ایک اینٹ چل رہے ہوتے ہیں ایک لائن میں, اسی طرح بس آٹو پائلٹ پہ چل رہے ہوتے ہیں اور سوچتے نہیں ہیں. اب اس میں یہ کہ آف کورس ہم اتنی ساری رسپانسبلٹیز وغیرہ بھی ہوتی ہیں, تو اس میں جس طریقے سے اگر ہمیں اپنے باڈی بلڈنگ جب کرتے ہیں تو ہمیں ڈیلی بیسس پہ کچھ نہ کوئی ورزش کرنی ہوتی ہے. اسی طرح اگر ہمیں اپنے دماغ کو فریش رکھنا ہے, اگر دل کو سکون میں رکھنا ہے, تو ہمیں ڈیلی بیسس پہ اس کی ورزش کرنی ہے. اچھا, اس کی کیا ورزش ہوتی ہے, دماغ کی کیا ورزش ہوتی ہے کہ دماغ کو آپ تھوڑا ریسٹ دیں. اب ریسٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ریسٹ ہو سکتا ہے کسی فزیکل ایکسرسائز کے ذریعے, آپ کوئی ایسی ہابی جس کو آپ کو شوق ہو, مثلاً کہ کوئی آپ نے کچھ لکھ لیا, کچھ بنا لیا, کچھ دوستوں کے ساتھ وقت گزار لیا. روحانیت کی طرف اگر آپ کا ہے تو پھر مراقبہ, میڈیٹیشن, یہ سب چیزوں سے بہت سکون ملتا ہے. تو ان سے لیکن اس میں بہت ضروری ہے کہ ایون جب ہم یہ چیزیں کرتے ہیں ہمارا دماغ کہیں اور ہوتا ہے, تو یہ بہت ضروری ہے کہ وہ آپ نے 15-20 منٹ دن میں صرف نکالیں اپنے لیے, وہ جو کام کریں جو آپ کو اس کا شوق ہے, اور اس میں پوری توجہ دیں. چاہے وہ کوئی گیم کھیلنا ہو, چاہے وہ کوئی اسپریچول ایکٹیویٹی کرنا ہو, چاہے وہ کسی عزیز سے گفتگو کرنی ہو. تو کوالٹی آف آر ٹائم ہمیں بہتر کرنا ہے, اور یہ ہر دن کرنا ضروری ہے, کیونکہ تبھی پھر ہماری بالکل وی کین میک آر اون ڈے. اٹس اپ ٹو اس کہ ہم اس کو اچھے دن سے گزاریں, اچھے موڈ کے ساتھ گزاریں یا برے موڈ کے ساتھ گزاریں, کیونکہ دن تو آپ کا گزر جاتا ہے, لیکن آپ کو اوور کم کرنا ہوتا ہے اپنے موڈ کے اوپر, اپنے ایموشنس کے اوپر. اچھا, ڈپریشن کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو دے آر مینی ٹائپ آف ڈپریشنز. لائک ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں سپرفیشل ڈپریشن کی, ہم نے بات کی کہ روٹین کی پرابلم ہے, یا پھر کوئی ٹائمنگس کے ایشو ہیں, یا پھر گھر میں کوئی ایشو ہے, آپ کے ریلیشن شپ کا ایشو ہے. ایک ہم دیکھتے ہیں کہ سیویئر ڈپریشن ہوتا ہے, جس میں ویسٹ میں بھی اور ایون پاکستان میں بھی لوگ اتنے ڈپریس ہوتے ہیں کہ وہ پھر سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے لگتے ہیں, ان کو کاؤنسلنگ کی ضرورت پڑتی ہے, اینٹی ڈپریسنٹ کھانے لگتے ہیں. تو نارمل ڈپریشن سے یہ چیز شروع ہو کے جاتی ہے, یا پھر یہ کلینکل ٹرم ہے یا کلینکل کاز ہے, یہ کچھ ایک سیپریٹ چیز ہے؟ سو نارمل سے ہی شروع ہوتی ہے. اچھا, دیکھیں امیجن کریں ابھی آپ کوئی ٹینشن محسوس کریں, اب ٹینشن ہو رہی ہے, آپ کی بھوک مٹنی شروع ہو جاتی ہے, پھر نیند میں مسئلہ آنے شروع ہو جاتے ہیں, پھر آپ کو کسی سے بات کرنے کا دل نہیں چاہتا, غصہ آنا شروع ہوتا ہے, چڑپڑ آنا شروع ہوتا ہے. تو یہ پہلے ایک ہفتہ رہتی ہے, 2 ہفتے رہتی ہے, 3, پھر 4 ہفتے بعد اور اس کی شدت بڑھ جاتی ہے. اچھا, اور پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ پھر کام پہ نہیں جا پاتے, کام کے لیے اٹھ نہیں پاتے. پھر آپ کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی سے بات نہیں کر سکتے, ان کو گالی دے نہیں کر سکتے, یا پھر اپنا آپ خیال ہی, آپ کھانا نہیں کھا پاتے. تو یہ نا ایک جس طرح ہم تو یہ پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر طویل عرصے تک ٹینشن رہے اور اس کا آپ حل نہ نکالیں, اس کا آپ اظہار نہ کریں, کسی سے مدد نہ لیں, تو پھر وہ کلینکل ڈپریشن میں تبدیل ہو جاتی ہے. اچھا, یہ شیئر نہ کرنے سے مطلب اگر آپ ڈپریس ہیں اور آپ کسی سے شیئر نہیں کرتے تو اس وجہ سے بھی یہ انزائٹی ہوتی ہے کیا؟ بنیاد یہی ہوتی ہے, بنیاد یہی ہوتی ہے کہ سمجھتے کہ ہمارے اندر ناخوشگوار جذبات بڑھتے جا رہے ہیں, ناخوشگوار خیالات بڑھتے جا رہے ہیں, اور ایک طرح سے ایک بوتل ہے جو بڑھتی جا رہی ہے, بڑھتی جا رہی ہے, اور پھر ایک پوائنٹ آئے گا جب وہ
वो मतलब कि ओवरफ्लो हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, हमने अपनी टंकी को खाली करना है उसके भरने से पहले, और वो किस तरह इजहार करके, लिख के इजहार करके, किसी अजीज से इजहार करके। और अगर आपकी ज़िंदगी में कोई हमदर्द सुनने वाला नहीं है तो फिर काउंसलिंग, किसी काउंसलर से रुजू करके। बिल्कुल, कितनी ही ये इम्पोर्टेंट बात है कि हमारे यहाँ कहते हैं ना कि इससे पहले कि आप एक अच्छे स्पीकर हो, आपको एक अच्छा लिसनर होना बहुत ज़रूरी है। ये यकीनन हमारा जो भी इस चीज़ से गुजरते हैं उनके लिए एक टिप तो ये है कि आप यू टॉक इट आउट। लेकिन जिससे वो बात कर रहे हैं, अब माशरे में उन लोगों की भी बड़ी जिम्मेदारी है कि आप बैठें, सुने। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द होम, कि वालिदैन को चाहिए कि वो बच्चों को बिठाएं, उनके साथ रोजाना आधा घंटा दें, कैसे महसूस कर रहे हैं, हाँ क्या चल रहा है। तो ये मैं चाहूंगा कि इस पे जरा सबसे पहले पेरेंट्स से हम शुरू करते हैं कि आप पे जो है ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप भी बच्चों की सुने। बुनियाद वही है, क्योंकि हमने यही देखा है कि ज़्यादातर लोग, क्योंकि देखिए मसले और टेंशनें सबकी ज़िंदगी में आती हैं, ज़िंदगी का मकसद ही है, अच्छा इम्तिहान है। लेकिन कुछ लोग उनका मुकाबला कर लेते हैं और कुछ लोग को थोड़ी मदद चाहिए होती है मुकाबला करने के लिए। अब हमने देखा जिन लोगों को थोड़ी मदद चाहिए होती है उनका बुनियादी मसला यही होता है कि घर में घर के हालात मुनासिब नहीं होते, वालिदैन के साथ ताल्लुकात सही नहीं होते, और वही बुनियादी वजह है जिसकी वजह से लोग फिर ज़हनी बीमारियों का शिकार